کراچی کے تجارتی مرکز گل پلازا میں لگی آگ پر 15 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ آتش زدگی اور دم گھٹنے سے 6 افراد جاں بحق 30 زخمی ہو گئے۔ 11 زخمیوں کی حالت تشویشناک، جاں بحق افراد میں ایک فائر فائٹر بھی شامل۔ 50 سے زائد افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ آگ لگنے سے عمارت کے 2 حصے گر گئے۔ پلر کمزور ہونے سے پوری عمارت گرنے کا خدشہ۔ 20 فائر ٹینڈرز، 3 سنارکلز اور 2 باؤزرز آگ بجھانے میں مصروف۔ آگ سے پلازے کے گراؤنڈ اور میزنائن فلور مکمل طور پر جل چکے۔ بالائی 2 منزلوں پر بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ ریسکیو اور فائر فائٹنگ آپریشن میں پاک بحریہ کی سنارکلز اور 2 فائر ٹینڈرز بھی شامل۔ عمارت میں ہوا کا راستہ نہ ہونے اور کھڑکیاں بند ہونے سے دھواں بھر گیا۔ 3 منزلہ عمارت میں 1200 سے زائد دکانیں قائم تھیں۔ عمارت میں کپڑے، کراکری، پرفیوم، میک اپ، الیکٹرانکس، کھلونوں سمیت دیگر دکانیں تھیں۔ کراچی کے گل پلازے میں آگ لگنے کے بعد متعدد افراد لاپتہ۔ گھر والے اپنے پیاروں کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے۔ ایک عمر رسیدہ خاتون بھی لاپتہ نوجوان بیٹے کے لیے بے قرار۔ کہتی ہیں بیٹا کل پلازے میں کام کرنے آیا تھا، اس کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں، میرا بچہ نہیں مل رہا۔ صدر گل پلازا تاجر ایسوسی ایشن تنویر قاسم میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ کہا کہ 1.5 گھنٹے بعد فائر بریگیڈ کی ٹیم پہنچی، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ فائر بریگیڈ کا کبھی پانی تو کبھی ڈیزل ختم ہو جاتا ہے، لوگ فون کر کے مدد مانگتے رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی کا کچھ پتہ نہیں۔ آگ بجھانے کے عمل میں تاخیر کا شکوہ۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا گل پلازا کا دورہ، امدادی کاموں کا جائزہ۔ تجارتی مرکز میں آتش زدگی پر اظہار تشویش، آگ پر قابو پانے اور واقعے کی رپورٹ طلب۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا کراچی کے شاپنگ پلازے میں آتش زدگی اور جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ جاں بحق ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے تعزیت، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے تمام تر اقدامات کیے جائیں، متاثرہ تاجروں اور دیگر افراد کو ہر ممکن امداد فراہم کی جائے۔ ریسکیو آپریشن میں تمام متعلقہ ادارے مل جل کر کام کریں۔ وزیر اعظم کی زخمیوں کو تمام تر سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا جاں بحق افراد کے لواحقین کے غم میں شریک ہیں، تمام تر ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا گل پلازے میں آتش زدگی کے واقعے کا نوٹس۔ کمشنر کراچی کو واقعے کی فوری انکوائری کی ہدایت۔ آتش زدگی کی وجوہات معلوم کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ کہا عمارت میں فائر سیفٹی انتظامات کی جانچ کی جائے، غفلت یا لاپرواہی ثابت ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سینئر وزیر سندھ شجیل میمن کا گل پلازے میں لگنے والی آگ پر اظہار افسوس۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا رات سے انتظامیہ آگ بجھانے میں مصروف ہے، ریسکیو آپریشن میں تاخیر کیوں ہوئی تفتیش کر رہے ہیں، اگر کوتاہی سامنے آئی تو ذمہ داروں کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو کا جائے حادثہ کا دورہ، امدادی ٹیموں کی کارروائی کا جائزہ لیا۔ کہا واقعے کی مکمل انکوائری ہوگی، لگتا ہے پلازے میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا گل پلازے کا دورہ، سندھ حکومت اور میئر کراچی پر تنقید۔ میڈیا سے گفتگو میں مونم ظفر نے کہا کئی گھنٹے بعد بھی آگ پر قابو نہ پانا انتظامی نااہلی ہے، تاجر بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، حکمرانوں کے پاس زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی کا بھی قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار۔ کہا سانحہ گل پلازا دل خراش ہے، آتش زدگی کے واقعات پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات نہ ہونا تشویشناک ہے۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا گل پلازے میں آتش زدگی اور قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار، جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید گل نے کہا فائر فائٹرز جاں فشانی سے کام میں مصروف ہیں، کیمیکل اور پرفیوم شاپس کی وجہ سے آگ بجھانے میں رکاوٹ کا سامنا ہے۔ پنجاب حکومت کے سہولت بازار پروجیکٹ سے روزگار کے مواقع پیدا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے سہولت بازار پروجیکٹ سے 55,000 خاندانوں کے گھر میں چولہا جلنے لگا۔ صوبے میں 46 سہولت بازاروں میں 9200 لوگوں کو روزگار مل گیا۔ سہولت بازاروں میں ایک سال کے دوران 8.5 کروڑ افراد کی آمد ہوئی، 42.5 کروڑ روپے کی خریداری کی گئی۔
وزیر اعلیٰ نے مزید 30 نئے سہولت بازار 30 جون تک مکمل کرنے کا ہدف مقرر کر دیا۔ سہولت بازاروں کو ہر تحصیل میں قائم کرنے کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کہا۔ سہولت بازاروں سے سستی اور معیاری اشیاء فروخت کی آسان فراہمی ممکن ہوئی۔ ہر شہری کو سستی اور معیاری اشیاء مہیا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایران میں نئی قیادت تلاش کرنے کا وقت آ گیا۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر ایران میں رجیم چینج کا بیان، کہا آیت اللہ خامنائی ایران کی مکمل تباہی کے مجرم ہیں۔ قیادت کا مطلب احترام ہے، خوف اور موت نہیں۔ تہران کے حکمران اقتدار کے لیے جبر اور تشدد پر انحصار کرتے ہیں۔ خراب قیادت کی وجہ سے ایران دنیا میں رہنے کے لیے بدترین جگہ ہے۔ دوسری جانب ایرانی سپریم لیڈر نے ایران میں حالیہ بغاوت کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ منظم کارروائیوں کا مقصد ایران پر غلبہ پانا تھا۔ ایران میں جانی و مالی نقصان کے ذمہ دار ٹرمپ ہیں۔ ٹرمپ نے براہ راست مداخلت کی اور بغاوت کرنے والوں کو حوصلہ افزائی کی ہے۔ انڈونیشیا کے لاپتہ ہونے والے طیارے کا ملبہ مل گیا۔ ملبہ جنوبی سولاویسی میں ماؤنٹ بلساراؤں کے قریب سے ملا ہے۔ طیارے میں 8 عملے کے اراکین اور 3 مسافر سوار تھے۔ حکام نے طیارے میں سوار افراد کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل گارڈ کی تعیناتی میں تیسری بار توسیع کر دی۔ 2600 نیشنل گارڈ کی تعیناتی کو دسمبر 2026 تک بڑھا دیا۔ یہ مشن اگست 2025 سے شروع ہوا تھا۔ ادھر منیاپولس میں امیگریشن اہلکار کی فائرنگ سے خاتون کی ہلاکت پر کشیدگی جاری۔ NTIs مظاہرین اور دیگر احتجاجی گروپس کے درمیان جھڑپیں۔ شامی فوج کی حلب کے مشرق میں پیش قدمی دیر حافر مسکانہ اور متعدد دیہاتوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ کرد ملائشیا نے حلب کے اہم علاقوں سے انخلا شروع کر دیا۔ کرد کمانڈر مظلوم عبدی نے کہا کہ سیاسی معاملات پر سمجھوتے کے لیے دریائے فرات کی جانب واپس جا رہے ہیں۔ عراقی کرد رہنما اور امریکی سفیروں کا شام میں کشیدگی کے حل کے لیے مذاکرات پر زور۔ وزیر اعظم مسرور بارزانی کی امریکی سفیروں سے ملاقات۔ خطے کی مجموعی صورتحال اور ہمسائے ممالک سے تعلقات پر تبادلہ خیال۔ فریقین کا مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور کردوں کے حقوق کے تحفظ پر اتفاق۔ انڈونیشیا میں چھوٹا مسافر طیارہ پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ۔ طیارے میں سوار تمام 11 افراد ہلاک، 3 مسافر اور عملے کے 8 ارکان شامل۔ حکام کے مطابق طیارہ کم بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ آخری سگنل ہوائی اڈے سے 20 کلومیٹر دور موصول ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ دلہنیا گھر لے آئے۔ جنید صفدر کی بارات لاہور کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی پہنچی۔ نکاح کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف، اسحاق ڈار سمیت وفاقی اور صوبائی وزراء کی شرکت۔ جنید صفدر کی شادی لیگی رہنما شیخ روہیل اصغر کی پوتی شانزے علی روہیل سے ہوئی۔ جنید صفدر کے ولیمے کی تقریب آج جاتی عمرہ میں ہوگی۔ جنید اور شانزے کی ویڈنگ شوٹ کی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل۔